اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی پبلیکیشنز بھی کی ہیں اور آپ کے بہت سے بکس اور کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار اور نظریات پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اس لیے چوز کیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب فکر غامدی کے نام سے بڑی معروف ہے اور آپ نے اس موضوع پر بڑی تحقیق کی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سوالات کچھ اہم سوالات ہیں جدیدیت سے متعلق۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی ہم سوالات پہ جاتے ہیں۔ کچھ چونکہ ہمارے پروگرام کا نام جدیدیت اور روایت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ غامدی صاحب کئی جدیدیت کو کافی زیادہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں، اس کے فلیگ بیرر بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو۔ میرا پہلا سوال خاص طور پہ ایک مسئلہ جو ایک کویسچن ان سے پوچھا گیا تھا ان کے پروگرام کے اندر عورت سے مصافحہ کے سلسلے میں، کہ غامدی صاحب کا نظریہ اس بارے میں ٹریڈیشنل اسکالرس یا کنونشنل جو ہمارے ہاں اوپینین پایا جاتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہے کافی۔ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عورت کے ساتھ مصافحہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں ہے، حرمت کی کوئی ایکسپلیسٹ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس قرآن مجید سے، اس اعتبار سے ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ شریعت میں اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل کی ضرورت ہے، یہ ان کا یعنی بنیادی آرگیومنٹ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو بہت اہم ہے اس بات کو جان لینا کہ قرآن مجید نے کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو قرآن نے بیسیکلی 3 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ایک تو زنا کو، دوسرا فحش کو، فحشا کو، کبھی اس کو فاحشہ کہہ کے، کبھی فحشا کہہ کے، کبھی فحش کہہ کے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید نے فحش کو حرام قرار دیا۔ اور تیسرا جو ہے زنا اور فحش کے مقدمات کو، 3 چیزوں کو قرآن مجید نے بیسیکلی حرام قرار دیا۔ زنا تو سب کے لیے واضح ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے سوائے اس کے نہیں، میرے پروردگار نے فحش کاموں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ حرام کا لفظ آ گیا فحش کے لیے۔ تو فحش کا بیسیکلی ایک معنی ہے زنا، یعنی خود قرآن مجید کی نظر میں اگر ہم دیکھیں کہ فحش کیا ہے، دیکھیں نا قرآن مجید کی ایک ویکیبلری ہے، قرآن مجید کے اس لفظ کے کیا معنی ہیں ہم عربی معلی یا عربی ادب یا عربی لغت کی طرف تو بعد میں دیکھیں گے نا۔ سب سے پہلے ہم خود قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن نے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب فواحش کو حرام قرار دیا تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود قرآن کے نزدیک فحش کیا چیز ہے۔ تو قرآن مجید نے فحش کے جو معنی بیان کیے ان میں سے ایک زنا ہے، جسے ہم اڈلٹری یا بدکاری کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں ایک مقام پہ کہا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ، کہ تم میں سے یا تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے اوپر تم 4 گواہ لے آؤ۔ فحش کا لفظ استعمال ہو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام ان کی قوم کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ لفظ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ فاحشہ کا لفظ جو ہے وہاں خاص طور پہ زنا کی خاص قسم جسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں، ہوموسیکشولیٹی، اس کے لیے استعمال، یعنی سیکس کے یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی تمام چیزوں کے سیکشول ریلیشن شپ جو ہے، ریلیشن شپ، اس کے لیے لفظ اس کے لیے زنا کا لفظ جو جنس پرستی ہو، ہوموسیکشولیٹی ہو یا پھر ہیٹروسیکشولیٹی ہو، بالکل دونوں کے لیے قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا۔ لیکن دوسری چیز جو اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ زنا اور فحش کے لفظ جو ہے وہ سیم معنی نہیں رکھتے۔ مطلب کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں، لینگویج میں 2 الفاظ اگر ہیں تو وہ ان کا معنی بالکل سیم نہیں ہوتا، ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو فحش کا لفظ زنا سے بیسیکلی زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں زنا بھی شامل ہے، زنا کے علاوہ بھی۔ تو قرآن مجید نے فحش کے لفظ کو کبھی ناپسندیدہ اور برے افعال کے لیے بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ کون سے کبھی افعال ہیں، کون سے برے، کون سے ناپسندیدہ افعال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، نگاہ میں کبھی برے اور ناپسندیدہ افعال ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پہ سورہ اعراف کی آیت ہے
اللہ عز و جل فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے بے لباس ہو کے، تو قرآن مجید نے اس پہ ایک تو لباس کی اہمیت واضح کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا، لباس کا مقصد بیان کیا، زینت کے لیے بھی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے اس سے اگلی آیت میں کہا کہ شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا وہ پلان کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے بنی آدم کے ساتھ، تو فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، جو کام اس نے تمہارے باپ اور اماں کے ساتھ کیا تھا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ، تو اے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، وہی کام وہ تمہارے ساتھ بھی نہ کرے، اور وہ کام کیا تھا کہ ان کے لباس اتروا دی، جنت کے لباس اتروا دی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا آبجیکٹیو یہی ہے پوری دنیا میں، مطلب کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ عورت بے لباس ہو کے سامنے آ جائے، اور میڈیا جو ہے وہ اس کے ایک ٹول کے طور پہ لگا ہوا ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ شیطان کا سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، انسان کو بے لباس کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو اگر آپ نے اس سے بدلہ لینا تو اس کو ننگا کر دیا، اس کو ننگا کر دیا، ٹھیک، تو اس کے کپڑے اتروا دی، ٹھیک۔ تو اس سے اگلی آیت میں پھر قرآن مجید نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ جب یہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں، مشرکین مکہ تو کہتے ہیں ہم نے تو باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے تھے، اب یہاں کون سا بے حیائی کا کام تھا؟ بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے لیے فوش کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب بے لباس ہونا، نیوڈیٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو اب وہ قرآن مجید کی نظر میں وہ ایک فوش کام ہے۔ اب اگرچہ ویسٹ میں اس کو قبول کر لیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ایک کلچر میں ایک سوسائٹی میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے اس کا لحاظ نہیں کیا، ٹھیک ہے، قرآن نے اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ خود قرآن کی نظر میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ چیز فوش ہے کہ نہیں۔ دوسری ایک اہم مثال ہمیں سورہ نساء کے اندر ملتی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ بھی مشرکین مکہ کے اندر یا دور جاہلیت میں ٹائم آف اگنورنس میں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، والدہ سے نہیں، اپنی والدہ سے نہیں لیکن باپ کی بیوی سے، جو ستیلی ماں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کام ایک فحش کام ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کو نکاح کہا وَلَا تَنْكِحُوا، کیونکہ ان کے ہاں نکاح کی قسموں میں ایک قسم تھی، نکاح کے طور پہ یہ چیز ایسٹیبلش تھی۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کی کیا نارمز ہیں، سوسائٹی اس کو کیا کہتی ہے ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹرز از کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ کیا چیز ہے، کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو گویا کہ فحش کا تعین شریعت سے ہوگا، سورس کیا ہے؟ فحش کے تعین کا سورس جو ہے وہ آپ کی فطرت نہیں ہے، چاہے آپ کی سوسائٹی کی نارمز نہیں ہیں، آپ کی عقل نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جس کو قرآن مجید نے کہا یعنی حرام قرار دیا وہ فحش ہے۔ تیسری چیز جس کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ یہ کہ زنا اور فحش کے مقدمات ہیں۔ یعنی میں ایک دفعہ سامعین کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ ہم نے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ زنا ہے اس کی حرمت کا کلیئرلی ذکر ہے، بالکل ذکر۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے جس کی سمری یہ ہے کہ لفظ فحش جو ہے، یہ فاحشہ یا فحش یہ جو ورڈ ہے، اور زنا یہ دونوں ہم معنی بھی ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے، اور لفظ فاحشہ یا فحش جو ہے یہ زیادہ کمپریہنسو، زیادہ جنرل ہے، زیادہ عام ہے، اور زنا اس کی ایک ٹائپ ضرور ہے لیکن یہ کلی طور پہ زنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جو کہ زنا کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک۔ اور قرآن نے جو حرمت کا واضح طور پہ لفظ استعمال کیا نا وہ فواحش کے لیے کیا ہے، عجیب بات ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، یعنی اس کو عمومی معنی میں یعنی زنا کو شامل کرتے ہی اس کے لیے حرمت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ کلیئرلی اس کے بجائے تو زنا کا تو حرمت موجود ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں پہ حرمت کا لفظ استعمال کیا وہاں پہ لفظ فواحش کا استعمال کیا تاکہ اس کی ساری چیزیں، اس کے ڈائنامکس اور اس کے ہر ٹائپ اس میں شامل ہو جائے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو تیسری چیز جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے زنا اور فحش دونوں کے مقدمات ہیں، یہ بھی کہا ولا تقربوا الزنا اور یہ بھی کہا ولا تقربوا الفواحش، دونوں انداز قرآن مجید میں موجود ہیں، تو یہ بالکل سیم مطلب مترادفات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زنا کے جو مقدمات بنتے ہیں ان سے بھی بچ کے رہو، اور فحش کے جو مقدمات بنتے ہیں ان سے بھی بچ کے رہو، تو تین چیزوں کو بیسیکلی جو ہے وہ قرآن مجید نے حرام قرار دیا۔ اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے اہم ہے، ایک تو یہ ہے کہ زنا تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے، ایڈلٹری کیا ہے، بدکاری کسے کہتے ہیں۔ دو چیزیں جن کا ہم نے تعین کرنا ہے یا جن کے تعین میں ہمیں کچھ ایشو ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فواحش کی فہرست ہمیں کہاں سے ملے گی، فحش کام کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہمیں اس کی لسٹ کہاں سے؟ دوسرا یہ ہے کہ زنا کے مقدمات یا جسے ہم فحش کے مقدمات کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے یہ انداز، یہ اسلوب اختیار کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس کی فہرست ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اللہ عز و جل نے بیسیکلی اپنے رسول کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نحل میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقصد بعثت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پہلے مفسر ہیں، یعنی سب سے پہلی جو کمنٹری ہے، انٹرپریٹیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے اس قرآن کی، اللہ کے کلام کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو لوگ آج کل تفسیریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فلاں کی تصویر، فلاں امام صاحب کی، فلاں جو ہے وہ مولانا فلاں علامہ صاحب کی، فلاں مفسر قرآن کی، لیکن کبھی ہم نے اس نظریے سے بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی کوئی تفسیر کر کے گئے؟ تو لازماً کر کے گئے، کیونکہ حالانکہ اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری، اولین ذمہ داریوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کا وہ قول بہت معروف ہے نا کہ دو قرآن تھے بیسیکلی، ایک مدینہ میں تھا جو چلتا پھرتا تھا اور ایک جو نازل ہوتا تھا۔ بالکل ایسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے قرآن مجید کی تبیین، قرآن مجید کی تبیین فرما دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر نہ تو بتائے۔ اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ ہمیں لسٹ ملے گی فواحش کے مقدمات کی یا زنا کے مقدمات کی، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، یا تو قرآن خود بیان کر دے گا، ہم دیکھیں گے اگر قرآن مجید میں موجود ہے، اگر قرآن مجید میں موجود نہیں پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ڈھونڈیں گے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدمات کو وضاحت سے کھول کھول کے بیان کر دیں ہمارے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ذرا سامعین کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے لیے مقدمات کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ مقدمات سے مراد ہم یہاں پہ کیا لے رہے ہیں؟ ہاں، یعنی مقدمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو لے کے جا سکتی ہیں زنا کی طرف یا فواحش کی طرف، یعنی جو وجہ بن سکتی ہیں، جو ریزن بن سکتی ہیں، جو ذریعہ بن سکتی ہیں، جو میڈیم بن سکتی ہیں۔ وہ بذات خود فواحش نہیں ہوتی، وہ بذات خود فواحش بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح زنا مثال کے طور پہ بات کرنا، میرا خیال ہے ایک اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا یہ فواحش کا عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ فواحش کا مقدمہ ضرور ہے، مقدمہ ضرور۔ لیکن بد نظر سے دیکھنا یہ ایک بذات خود حرام کام ہے جو فواحش میں سے ہی ہے اور مقدمہ بھی ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو زنا کے مقدمات کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا، اور کن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فحش کے مقدمات ہیں۔ تو گویا کہ بیسیکلی ہم کتاب و سنت کے درمیان جو ایکویشن ہے اس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکویشن کیا ہے، دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے وہ ہے نظر سے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، یہ پہلا مقدمہ، یعنی پہلی چیز جو کہ زنا کا مقدمہ بن سکتی ہے یا فحش کا مقدمہ بن سکتی ہے وہ نظر ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہے، سمپلی وداؤٹ اینی کنڈیشنز۔ ہاں، اس کو ہم بد نظری کہہ دیتے ہیں، لیکن بد نظری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع نہیں کیا، یعنی بد نظری بھی منع ہے۔ بد نظری کا مطلب یہ ہے بری نظر ڈالنا، وہ تو حرام ہے ہی ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نظر کا استعمال کیا۔ قرآن مجید میں ہمیں دلیل نظر کی ملتی ہے، اس میں بد نظری کی نہیں ملتی ہمیں۔ صرف بد نظری کو منع نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ نظر ایک مقدمہ ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا زنا کا ایک مقدمہ ہے، بھلے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر۔ یہ تقسیم نہیں کی، یہ تقسیم نہیں کی گئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ حدیث میں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مطلب غامدی صاحب کی ایک اس کے بعد ایک سیکنڈ ویڈیو بھی آئی تھی جس میں انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو کی وجہ سے جو اعتراضات ہوئے تھے، آبجیکشنز ہوئی ان کے اوپر، تو انہوں نے اس کی وضاحت میں ایک دوسری ویڈیو بھی ریلیز کی۔ تو اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ بیسیکلی جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کے ساتھ ہر حال میں آپ مصافحہ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، کسی نامحرم عورت کے ساتھ، یا آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، اگر تو اس میں شہوت ہے تو وہ زنا کا مقدمہ بنے گا، تو پھر میری نظر میں وہ ممنوع ہے، وہ پروہیبیٹڈ ہے۔ لیکن اگر اس میں شہوت اور لذت نہیں ہے تو وہ ایک رسمن آپ کر رہے ہیں، ہاں، تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے روایات ہیں، ٹھیک ہے، وہ روایات بالکل ایکسپلیسٹ ہیں، بالکل مطلب ایک سرٹن ہیں، قطعی ہیں اور بالکل واضح ہیں اس معاملے میں کہ رسول اللہ نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نظر الفجا،
اچانک نظر پڑ جانا. اب اچانک نظر تو شہوت کے ساتھ نہیں ہوتی, کوئی نہیں ہوتی, بالکل بس ایسی اچانک نظر پڑ گئی چلتے چلتے. ٹھیک, یعنی یہ آپ اس پوائنٹ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نظر جو ہے وہ جنرل معنی میں ہے, یہ اس کو خاص کرنا ہے کہ جی لذت کے ساتھ, یہ شہوت کے ساتھ, یہ بد نظری جس کو کہتے ہیں, یہ بد نظری ہے نہیں, کیونکہ اچانک نظر کبھی بد نظری والی ہوتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو آپ انٹینشنلی ڈالیں گے نا, جو بد نظری والی ہوگی وہ انٹینشن کے ساتھ نظر ہوتی ہے. یہ تو بازار میں جاتے جاتے جیسے اچانک نظر اٹھی اور کسی چیز کے اوپر پڑ گئی. ٹھیک, تو فآمرنی, یہ لفظ عام ہے, فآمرنی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے حکم دیا. غمزہ بہت کہتے ہیں نا, کہاں حکم دیا رسول اللہ نے, کہاں حکم دیا؟ بات یہ کہ اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا ان اصرف بصری, کہ میں اپنی نگاہ کو پھیر لوں. تو اب اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی. اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر شہوت محسوس ہو تو پھیر لو. سوال یہ ہے یہاں پہ کہ غامدی صاحب کے سامنے ماشاءاللہ ایک اسکالر آدمی ہے اور بڑا مطالعہ, وسیع مطالعہ رکھتے ہیں, کیا ان کے سامنے یہ دلائل موجود نہیں ہیں ان احادیث کا, یا ان کی کوئی فریم ورک آف تھنکنگ ڈفرینٹ ہے اس سے, جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے؟ مطلب یہ اب حدیث ایک واضح ایسی ہے, میرا خیال ہے یہ تو اس کے اندر دوسری رائے موجود نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا, یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ اپارٹ فرام دس آل, ہم اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ. تو غامدی صاحب کیا ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے کیا ان کے یہاں؟ اصل میں غامدی صاحب کی جو میتھڈالوجی ہے, جو منہج ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جب بھی کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس میں کچھ روایات کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ایسی روایات جو ان کے موقف سے ٹکرا رہی ہوں ان کو وہ اپنے اس فریم آف ریفرنس میں ایڈجسٹ کرنے کی, اپنے چوکٹھے میں فٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تمام روایات کو وہ رسپانس کریں تو وہ ایسا نہیں کرتے. یہ چیز ہمیں شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی نظر آتی ہے. ان پہ بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ پبلش بھی ہوا ماہنامہ میثاق کے اندر. اس میں میں نے یہ چیز خاص طور پہ مینشن کی تھی کہ شیخ صاحب کے بعض فتاویٰ میں جو ہمیں نرمی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک موضوع سے متعلق تمام روایات کو وہ سامنے رکھ کے ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے, کچھ روایات کو سامنے رکھ کے وہ ایک موقف بنا لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ روایت ہو سکتا ہے غیر معتبر ہو اس لیے کنسیڈر نہیں کیا, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں, کیونکہ کئی صحیح حدیث ہے, جیسے کہ یہ حدیث ہم نے صحیح مسلم کی آپ نے بیان کی. اب یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اوتھینٹک ہے اور یہ انیکویویکل ہے, اس کے اندر دو معنی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اشکال بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. اسی طرح سے ایک اور روایت سنن ابی داؤد کی, وہ بھی اوتھینٹک روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی صحیح کہا ہے, اہل علم نے, محدثین نے, کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, مطلب کہہ کے اس کو رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا تقویٰ میں خاص مقام ہے, صحابہ میں بھی خاص مقام ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں. یا علی لا تتبعن نظرۃ نظر, کہ اے علی جو ہے ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ ڈالو, ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. فإن لک الأولیٰ, پہلی نظر آپ کے لیے یعنی آپ کو معاف ہے, ولیست لک الآخرہ, دوسری کا آپ کو حق نہیں ہے, اس کے بعد والی کا آپ کو حق نہیں ہے. ٹھیک, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً نظر سے منع فرمایا, مطلقاً نظر سے, دیکھنے سے غیر محرم عورت کی طرف. یہ نہیں کہا کہ اگر پہلی نظر سے جو ہے وہ کسی انسان کو جو ہے وہ کوئی طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا عورت کی طرف, ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی غلط خیالات آ رہے ہوں تو تب تو وہ دوسری نہ ڈالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کو معاف کیا, وہی جو پہلی روایت میں بات آئی تھی, اچانک نظر پڑ گئی, وہ اللہ کی طرف سے اس کی معافی ہے, لیکن دوسری نظر ڈالنا تو وہ انسان کے لیے الاؤڈ نہیں جائز, کیونکہ وہ ذریعہ بن جاتی ہے, مقدمہ بن جاتی ہے غالب طور پہ, کیونکہ شریعت غالب چیزوں کا جو ہے وہ اعتبار کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ نظر مطلقاً دیکھنا ہی یا ٹچ کرنا ہی ذریعہ بن جاتا ہے غالب طور پہ جو ہے وہ اڈلٹری کی طرف جانے کا, تو اس لیے شریعت نے اس سے منع کر دیا. قرآن مجید نے اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں بیسیکلی, تو ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی سنت ایسی نہیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو, یعنی یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہ بیسیکلی یہ حکم قرآن مجید میں غض بصر کی صورت میں موجود ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ہے کہ اہل ایمان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, ان کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ پست رکھیں, غض بصر سے کام لیں. اور یہی حکم جو ہے وہ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی دی, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ٹھیک, تو اب غض بصر کیا ہے؟ وہی بات جو ہم نے کہا تھا کہ ہماری میتھڈالوجی میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی جو ویکیبلری ہے, اس کا کوئی لفظ ہے, اس کے معنی کا تعین ہم خود قرآن سے کریں. قرآن کی خاص قرآن اس لفظ کو کیسے بیان کرے, جیسے ہم نے فوش کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن نے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا, عربی معلیٰ, عربی ادب, عربی لغت, وہ تو ہم بعد میں جائیں. ٹھیک ہے, تو خود قرآن سے اس ویکیبلری کو سمجھیں, پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے عملی نمونے ڈھونڈیں, تو قرآن کا لفظ بالکل کھل کے واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد کسی تیسری چیز کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
تو قرآن مجید نے اس لفظ کو جو ہے وہ استعمال کیا دو جگہ پہ، سورہ لقمان میں اور سورہ حجرات میں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سورہ حجرات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی علیہ الصلوۃ والسلام، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی ان کو اخلاقیات سکھاتے ہوئے جو ہے وہ بیسیکلی یہ حکم بھی ان کو جاری فرمایا. تو بیسیکلی غض بصر کا مطلب یہ ہے نگاہ کو پست رکھنا، آنکھیں موند لینا، آنکھیں بند کر لینا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. ٹھیک، یعنی عورت اگر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لینا، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن نگاہ کو پست رکھنا. دیکھیں نگاہ کو پست کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز کو پست کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نیچے کریں، جیسے آواز کو پست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا والیوم نیچے کریں گے. ٹھیک ہے. تو میرا اور آپ کا ایک آئی کانٹیکٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک لیول ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے آئی کانٹیکٹ کا. اس سے جب میں اپنی نگاہ کو نیچے گراؤں گا تو یہ ہے بیسیکلی نگاہ کو پست کرنا، یہ ہے بیسیکلی غض بصر. غض بصر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ مکمل آئی کانٹیکٹ میں ہوں اور میں کہوں کہ غض بصر بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ممکن نہیں ہے اوبیسلی. ٹھیک ہے، یہ تو صرف بصر ہی بصر ہے نا، یہ غض بصر کہاں سے؟ غض کا کچھ معنی تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو جھکانا آپ نے ہے. غض کا معنی پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو بیسیکلی بصر ہے نا، دیکھنا ہے نا ایک دوسرے کو. ٹھیک. اچھا، یہاں پہ مطلب شریعت نے غض کی کوئی تحدید ہمیں کیا ملتی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے صرف اپنے نا مطلب ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی، کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ایک خاص چشمہ بھی ایک نکالا ہے جس کے اندر صرف وہ آپ جو ہے نا نیچے ہی دیکھ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے، کچھ اس طرح کا کلرڈ ہے. تو آپ ایک وقت میں صرف اپنے جو ہے نا جہاں پہ آپ کا پیر پڑتا ہے یا رستہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہاں تک پڑتا ہے، اس کے علاوہ اوپر نہیں پڑتا. تو کیا اس طرح کی کوئی تحدید شریعت نے کی ہے کہ آپ نے بس زمین پہ ہی دیکھنا ہے، یا پھر صرف جنرل شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے جھکانا ہے حالات کے مطابق؟ ہاں نہیں، وہ تو حالات کے مطابق ہے نا، وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ دین میں غلو کرنے سے بچو. ہاں اگر غلو کرو گے تو یہ دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب تم اس پہ پھر عمل نہیں کر پاؤ گے، اپنے آپ کو مشقت میں. اور یعنی یہ مشقت ہے جو بعض لوگوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک اس طرح کا یعنی اپنے کوئی ریسٹرکشن لگا دیں آنکھوں میں کہ نظر اوپر اٹھے ہی نہ. بس یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں ایک تو یہ ہے کہ شرم و حیا، لیکن صرف شرم و حیا مقصود نہیں، جھکانا بھی مقصود ہے. اس کو کسی لیول پہ آپ جھکائیں. ٹھیک ہے. اور عورتیں اس کو پسند کرتی ہیں، اس بات کو پسند کیا جاتا ہے مطلب ہمارے یہاں. دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا ہم کہہ سکتے ہیں جس کو زنا کے مقدمات میں شمار کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے روکا ہے، وہ ہے لمس، یعنی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ہمارے البانی نے اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا اس روایت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِحْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں جو ہے وہ لوہے کی میخ گاڑ دی جائے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں. تو مطلب یہاں پہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، اس عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مفسر کلام ہے، ظاہر نص مفسر محکم ہے، جیسے فقہا نے جو ہے وہ کلام کی اسی طرح سے کیٹیگرائزیشن کی گریڈیشن کی ہے. ٹھیک. تو امرا کون سی عورت؟ لا تحل لہ، جو اس کے لیے حلال. مفسر سے مراد یہاں پہ سیلف ایکسپلینیٹری. ہاں بالکل ایسی ہے کہ رسول اللہ نے اس کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا. یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کہ جس سے تم کو کوئی طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا ہو، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ کہہ دیا ایکسپلیسٹلی وداؤٹ اینی کنڈیشنز کہ ایک بندہ مطلقاً طور پہ کہ جی جو آپ کے لیے نامحرم ہے یا غیر محرم ہے یا جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. لیکن اللہ کے رسول یوں بھی کہہ سکتے تھے، یہ مفسر کلام یوں بھی ہو سکتا ہے امرأۃ شابہ، مطلب نوجوان عورت کو ٹچ نہیں. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نوجوان سے منع کیا گیا، بوڑھی عورت کے ساتھ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ نوجوان سے جو ہے وہ طبی میلان اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو اگر طبی میلان اور رجحان کا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لحاظ رکھنا تھا تو یہاں صرف شابہ کا لفظ زیادہ جو ہے زیادہ مفسر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ لا تحل، جو اس کے لیے حلال نہیں، مطلب جو اس کی بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، بھتیجی نہیں ہے، بھانجی نہیں ہے، جو شادی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے واضح کیا. دوسری ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا. پھر بات وہی ہے، مقید تو آپ کر رہے ہیں، کنڈیشنل تو آپ اس کو کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنا جو ہے وہ زنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
شہوت کے ساتھ ہو یا اس سے جو ہے وہ طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا ہو، تو یہ کنڈیشنز تو آپ عائد کر رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر. ٹھیک. والأذنان زناہما الاستماع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان بھی زنا کرتے ہیں، واللسان زنا الکلام، اسی طرح کا والید زنا البطش، اسی طرح انسان کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا. اب غامدی صاحب جو ہے وہ مطلب دوسرے ایپیسوڈ میں جس میں انہوں نے وضاحت کی اپنے موقف کی، اس میں وہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ یا اگر عورت کو ٹچ کرنے سے اس کا طبی میلان اور رجحان اس کی طرف بڑھتا ہو یا وہ زنا کا مقدمہ بن رہا ہو وہ ٹچ کرنا، تو پھر وہ حرام ہے. اور جو رسمی مسافہ ہوتا ہے اس میں تو وہ مقدمہ نہیں بنتا، اس میں تو کسی کا ذہن بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ حرام نہیں. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں قیاس کے پرنسپل میں علت کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ، کہ فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علت جو ہے وہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ مناسب بھی ہوتا ہے اور منضبط وصف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مناسب سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکم کے ساتھ کوئی عقلی مناسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور منضبط سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ریگولیرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر انضباط ہوتا ہے، وہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے، ریلیٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ریلیٹیو چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو قانون سازی نہیں کر سکتے، لیجسلیشن نہیں کر سکتے آپ. مطلب سمپل جو ہمارا پریسیڈنس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا، ہمارا ایک پروسیڈنگ جو ہے، ایک ہمارے پاس ایک کیس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک کامن جسے کہتے ہیں فیکٹر یا علت اسے ہم کہہ دیتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ٹرم کی، اس کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک ریلیونٹ ایشو کے اندر. جی. تو بیسیکلی شریعت نے جو ہے وہ احکام کی علل یا کازز یا اس کے پیچھے ریزنز کن چیزوں کو بنایا یا شریعت نے کن چیزوں سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو احوال اور اشخاص کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور آج کل کے دور میں اور جو فیوچر میں رہے گی، اور نہ وہ کسی کلچر کا بھی پارٹ نہیں ہے بلکہ ایک اسپیسیفکلی ہیومن بینگز جو بھی ہیں ان کے لیے یہ علت موجود ہے کہ لمس جو ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم لمس کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ جی علت کیا ہے اور اس کے اندر یہ نہیں، سمپل اس کے بارے میں رول یہ ہے. دیکھیں نا، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹریفک سگنلز کی مثال ہے. ہمیں مطلب حکم کیا، آرڈر کیا قانون کی طرف سے، ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے رک جانا ہے. رک جانا ایک حکم ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ریڈ لائٹ ہے. ریڈ لائٹ کے ساتھ رک جانے کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی عقلی مناسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم کیوں رکتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی وجہ سے. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہم رکتے ہیں، تو اگر ایکسیڈنٹ کا خدشہ نہیں ہے تو میں تو نکل جاؤں، لیکن قانون اس کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. قانون کہے گا کہ ریڈ لائٹ جل رہی تھی، تم کیوں نکلے؟ بھلے تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تم نے بائک اپنی تیزی سے نکال لی. تو اصل بات یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا کہ جن کا فیصلہ افراد کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور افراد دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹ کرنا شروع کر دیں. یہی مطلب ہے ریگولیرٹی کا. یہی ریگولیرٹی کا مطلب ہے. عقلی مناسبت کا آپ نے مثال دے دی کہ وہ اٹ شوڈ میک سینس، رائٹ، اٹ شوڈ بی ریزنیبل ایز ویل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی اپلائڈ ٹو آل سچویشنز. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ ہم کہیں مخصوص سچویشنز میں تو ہوتا ہے، مخصوص سچویشن میں جب ہم چاہیں تو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ غیر محرم کو ٹچ نہیں کرنا یا اس کو نہیں دیکھنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زنا کا مقدمہ بن جاتا ہے. اس سے پہلے طبی میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ طبی میلان اور رجحان اور یہ شہوت اور یہ لذت، یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں گے تو مجھے تو اس کے ساتھ بے لباس ہو کے لیٹنے میں بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ چیز کبھی بھی جو ہے وہ قانون اور ضابطہ نہیں بن سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غالب طور پہ طبی میلان اور رجحان پیدا کر دیتی ہیں، مرد کے اندر تحریک پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی وجہ عورت کو ٹچ کرنا ہے. لمس کرنا غالب طور پہ وجہ بن جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے تو جو ہے وہ شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. غالب طور پہ شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. ٹھیک. تو اصل میں اغلبیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بحث نہیں ہے. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ اغلبیت کا اعتبار شریعت نے ضرور کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ارریلیونٹ ہے کہ وہ اغلبیت ہمارے، یعنی وہ فیکٹر ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یہ ہماری سچویشن میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. بالکل صحیح. شریعت نے ایک اعتبار سے کیا ہے. اور میرے خیال ہے علت میں پھر اسی وجہ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے. حکم میں تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن علت میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے. اس لیے تو ہم نے کہا نا کہ ہمارے ہاں جو ماڈرن لا ہے، جدید قانون ہے، اس میں ریڈ لائٹ کی کیا مناسبت ہے؟ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہ آپ کھڑے ہو جائیں
کوئی عقلی مناسبت ڈھونڈیں تو لوگ آپ کو کہیں گے جی کیا بیوقوفی ہے، ریڈ لائٹ کا کیا تعلق کھڑے ہونے سے، ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تو نکلیں، بالکل ٹھیک ہے. مطلب لاجک تو ریزن تو یہ کہتی ہے نا، تو آپ لاجک ریزن پہ نہیں چلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسیڈنٹس بڑھا دیں گے اگر آپ یہاں لاجک ریزن کے پیچھے چل پڑیں. کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی ضابطہ بنانے کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، قانون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ریلیونٹ کر دیں. یہ تو شارع نے جب بنایا تھا تب تو اس کا لحاظ رکھا، لیکن جب یہ بن گیا، قانون بن گیا، اب یہ ارریلیونٹ بات ہو گئی کہ اس کا کیا، اس کی علت کیا ہے، اس کے پیچھے کاز کیا ہے، حکمتیں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ حکمت جاننے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ سازی نہ کریں، خود اپنی مرضی سے. ہاں فیصلہ سازی نہ کریں، اس کی بنیاد پہ آپ اسلامی قانون کو ڈیفائن مت کریں حکمت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹچمنٹ سے منع نہیں کیا، مطلب ٹچ کرنے سے یا لمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے سے بھی منع فرمایا. ٹھیک، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ انی لا اصافح النساء. بیعت کے موقع پہ کہا تھا، عورتیں جب بیعت کے لیے آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اب غامدی صاحب نے اس روایت کو ایڈریس کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے. لیکن اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دیکھیں کہ اپروچز دو ہیں. ٹھیک ہے، صحیح اپروچ کیا ہے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل قابل اتباع ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. ٹھیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں تم نے ان کی پیروی کرنی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو اصلاً حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں الا یہ کہ ثابت کر دیں آپ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے کوئی واضح دلیل چاہیے، کوئی واضح دلیل چاہیے. تو دوسری اپروچ کیا ہے کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، عموم کی دلیل چاہیے. لیکن اس اپروچ کی کوئی دلیل نہیں ہماری شریعت میں. مطلب یہ تو بڑا irrelevant ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دین تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہے نہیں. تو باقی ہمارے لیے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے، ہمارے لیے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم جس اپروچ کی ہم نے بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، یہ اپروچ ہمیں صحابہ کے عمل سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری روایات ہیں، جیسے نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. اب یہ اتھینٹک روایت ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ تو اللہ کے رسول آپ نے اتارے تھے، ہم نے اتار دیے. ٹھیک، تو اس طرح کی آپ کو بیسیوں روایات مل جائیں گی کہ صحابہ کرام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کیا کرتے تھے؟ فالو کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا کسی صحابی کو کہ بھائی مجھ سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے کہ نہیں. کبھی کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا. تو جو چیزیں وہ بہت کم ہے، معدود چند ہیں، شادیوں کا مسئلہ ہے، 4 سے زیادہ شادیاں ہیں. یوم وصال، 100 وصال ہے، لگاتار روزہ رکھنا جسے ہم کہتے ہیں دن رات روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وہ چند چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص. لیکن اس کے ایویڈنسز ملتے ہیں. جہاں پہ ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہمارے لیے لیگلی یہ بائنڈنگ ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اسی طرح سے غامدی صاحب نے ایک اور بحث پیدا کی. وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اس لیے آپ نے مصافحہ نہیں کیا اپنے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے، تقویٰ کا جو لیول تھا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بیعت کے موقع پہ کہا، تو بیعت جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہوتی تھی اور کافی دیر تک وہ ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن. یہاں پہ ایک اور کنڈیشن آ گئی، زیادہ دیر تک کرنے سے تو مسئلہ ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کرنے کے چھوڑ دینا فوراً اس سے نہیں ہوتا. تو اب اصل بات یہ ہے نا کہ غامدی صاحب کے استاد امین حسن اصلاحی صاحب وہ غض بصر کی جب آیات کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بڑا پیارا جملہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا انہیں مردوں کو غض بصر کا، ٹھیک ہے، اور مسلمان عورتوں کو غض بصر کا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے غض بصر کرنے کے بجائے قرآن سے غض بصر شروع کر دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ خود قرآن سے آپ بھائی سمجھو، آپ تو قرآن مطلب یہ دعویٰ کرتے رہتے، خود قرآن سے سب سے پہلے سمجھو کہ بیعت کیا تھی. مطلب آپ آج کے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ گدی نشین کس طرح سے بیعت کرتے ہیں، آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ بیعت ایسی ہوتی تھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کوئی 10 منٹ پکڑے رکھتے تھے ہیں. قرآن نے کیا انداز اختیار کیا جب بیعت رضوان کا تذکرہ کیا، 1400 صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی. 1400 ہاتھ ایک ہاتھ میں آئے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ کے اوپر ہاتھ تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یعنی لمس اس میں ضرور تھا
لمس ضرور تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اس لیے ایک روایت کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مطلب اسی سے ملتی جلتی روایت، وما مست قف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کف امرات قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی جو ہے نا، ہتھیلی وہ نہیں ٹچ کر، بس صرف ٹچمنٹ ہوتی تھی، بس وہ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑنے والی بات تھی ہی نہیں. یعنی یہاں پہ پراپر اسے پکڑنا، اس کو سکویز کرنا یا اس کے بارے میں فیلنگز وغیرہ، یہ ساری ایسا چیزیں کچھ بھی نہیں. بیعت جو ہو بھی رہی تھی، جو بیعت لینے کا طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایک ہاتھ پھر اس کے اوپر ہاتھ، وہ مطلب بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تھے تو اس کے اوپر ایک اور ہاتھ آ جاتا تھا، اس کے اوپر ایک اور ہاتھ، اسی لیے قرآن نے یہی تعبیر اختیار کی نا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر سے سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا. تو یہ بیعت کا ایک انداز ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے اس کو وہ سٹوری بنانے کی کوشش کی غامدی صاحب نے، وہ ساری سٹوری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو اس روایت کے حوالے سے بھی کہ میں جو ہے وہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس طرح سے نہیں. اچھا، اس پہ پھر ہمارے پاس میرا خیال ہے یہ بھی مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ جو ہم نے پچھلے ایشو میں ڈسکشن کی کہ جو علت ہے شہوت کی طرف ہاتھ بننا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جو مرضی ریزن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ یہاں تو ایک دینی مقصد کے تحت عورتیں آ رہی تھیں اور وہ ایک وعدہ کر رہی تھی بیعت کے نام پہ کہ ہم زنا نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم شرک نہیں کریں گی، بہتان نہیں جو ہے وہ گھڑیں گی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر اور سکتے، اس میں بھی صرف یہ ہتھیلی نہیں ٹچ ہونا تھا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندی لا مصافحہ، ہاں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کسی کا ہاتھ آنا تھا اور پھر بس. تو اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں کیا. اچھا، اس کے بارے میں ہمیں مطلب واضح یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ شاید یہ چیز اتنی عام تھی، بعض اوقات کوئی چیز بہت عام ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی وضاحتوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ایک اتنی معروف ہے صحابہ کہ ہمارے پاس دلائل تو ہے موجود ظاہر ہے لمس کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں کہ اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ جس کے بارے میں کوئی مشہور روایات ہوں یا متواتر روایات ہوں تو ہم مانیں، ایک خبر احاد کی بحث میں کوئی بندہ لے جاتا ہے یا کوئی ایسا کر دے، میرا خیال ہے یہ چیز ایک اتنی معروف ہے، اس معاشرے کا پارٹ تھا کہ اس کے بارے میں اتنی ڈسکشن کی تھی، ایسے ضرورت بھی نہیں تھی کہ جی اس کے اندر کیا مراد ہے، اسکویزنگ ہے، یہ کیا ہے، سمپل ایک چیز واضح کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسی ہے. دیکھیں اچھا، ہمارے پاس ایک یہاں پہ چھوٹا سا سوال کروں گا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ملتی ہے شریعت طاہرہ میں آپ کی نظر میں جس میں کسی صحابی نے عملاً، اللہ کے رسول کی تو وضاحت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اب رہ جاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ایکسیپشنل کیس ہوں، تو کیا ہمیں کسی صحابی سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جس میں انہوں نے کیا ہو؟ اگر تو مل جاتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کا خاصہ تھا کیونکہ صحابی کر رہے ہیں، وہ تو نہیں کرتے لیکن صحابی کے کوئی ایسی ہمیں دلیل ملتی ہے جس میں صحابی نے کوئی ہاتھ لگایا ہو، یہ پکڑا ہو اور انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ درست ہے، یا ان کو کوئی کال ہو اس بارے میں، کوئی فتویٰ ہو؟ دیکھیے کچھ آثار ہیں لیکن ان آثار کی صحت میں اختلاف ہے. وہ صحت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے فقہا میں دو آراء ہو گئی. میجورٹی تو اس طرف چلی گئی کہ جائز نہیں ہے، کچھ اس طرف گیا کہ جائز ہے، لیکن وہ بھی عجوز کی بحث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عجوز کے لیے خود قرآن نے بھی کچھ نرمی رکھی، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، ٹھیک ہے، مطلب وہ عورتیں، عجوز سے مراد یا جائز سے مراد وہ عورتیں جو نکاح سے مایوس ہو گئیں، 60 پلس میں چلی گئیں، ٹھیک. ان کے حوالے سے ایک بحث پیدا ہوئی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ شیک ہینڈ کر لے تو وہ صحابہ کے کچھ آثار کو بنیاد بناتے ہوئے تو میجورٹی تو اس طرف گئی ہے کہ وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ان آثار کے صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی. اچھا، اس میں ایک اور چیز سوال بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے، مرد کا تو چلو عورت کو ٹچ لمس کرنا درست نہیں ہے، عورت کا مرد کو کر دینا، مثال کے طور پہ کمر پہ ہاتھ لگا دینا، کیونکہ عام طور پہ ہم اب دیکھتے ہیں سائیکلوجیکلی بھی مرد عورت کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے بنسبت عورت کی، عورت کے اندر اللہ نے زیادہ حیا رکھی ہے مرد کی نسبت، تو مرد کا تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہاتھ رکھنا تو شاید چلیں، اغلبیت یہی ہے اور شریعت کی اس کے بارے میں واضح دلیل بھی ہے، لیکن اگر عورت ٹچ کر لیتی ہے مرد کو یا مرد کے بیک پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، یا ایون جیسے مثال کے طور پہ کوئی سر میں ہم بعض اوقات ایک بڑی عورت خاتون، ضروری نہیں کہ وہ بوڑھی ہو، ایک ذرا عمر رسیدہ ہو تو ہم ذرا جھک کے، ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ہے تو وہ کمرے میں تھپکی دے دیتے ہیں جسے کہتے ہیں. ہماری ٹیچرز، اساتذہ جو ہوتی ہیں عام طور پہ خواتین، وہ بڑے بڑے سینئر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو تھپکی دے دیتی ہیں، یعنی ایک بطور ماں کے یا بطور استاذ کے. تو اس بارے میں بھی کیا شریعت کے اندر یہی اصول اپنائیں گے یا اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ اصول ہے؟ یہ بات تو ہمیں واضح ہونی چاہیے نا کہ اگر کسی عورت کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی طبی میلان اور رجحان پیدا ہو رہا ہے، وہ نظر بالکل ہو رہا ہے. اور اگر ویسی کوئی نظر ڈال رہے ہیں اور طبی میلان اور رجحان نہیں، اگرچہ یہ بھی ممنوع نظر ہے، لیکن ممنوع نظر اور ممنوع نظر میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ بھی تھوڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک، اسی طرح سے وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی اگر عورت سے مصافحہ کرنے سے اس کو
اگر طبی میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے اور وہ لذت کے لیے کر رہا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا، اور اگر رسماً کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس درجے کی بات ممنوعات میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ممنوعات میں سے نہیں ہے، لیکن اس درجے کی ممنوعات میں سے نہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلچرل ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں جب ہم جاتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ہاں، خاص طور پہ گاؤں دیہات کے اندر، بڑی جو خواتین ہوتی ہیں وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں فقہا میں بھی زیر بحث آئی ہیں، تو وہ اس کو لمس میں نہیں لے کے آتے۔ اگر درمیان میں کوئی آڑ ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو لمس کے اندر نہیں لے کے آتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یا سر پہ جو اس نے ٹوپی پہنی، پگڑی پہنی ہوئی، یا اس کے بال ہیں تو اس نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، ہاں، تو یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لمس کے اندر آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹچ کرنے میں آتا نہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ کسی حد تک اگر مطلب آپ کے سوسائٹی میں اگر عرف ہے، کسٹم ہے، رواج ہے، تو اس کی گنجائش۔ اسی سے ایک اور چیز غامدی صاحب نے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کس کرنے کا ہوا میں، یا پھر گال سے گال ملا لینا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے یعنی ایک مسئلہ اٹھایا تھا۔ میرے خیال میں یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کلچرلی، کہ بعض اوقات کلچرل آپ کا کلچرلی اب عربوں کے ہاں یہ چیز ہے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، اور ہماری ایون پاکستانیوں کے اندر خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں بڑے آرام سے چونکہ وہاں پہ گال ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسافرہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، تو یہ گال ملانا ہے، تو اس کے اندر کیا یہ بھی اسی حکم میں ہے، یہ اس کا حکم فرق ہے؟ دیکھیں، اگر مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ تو اس میں تو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں گال ملانا شروع کر دیں گے، کس کر دیتے ہیں، ہوائی کس کر دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اسی میں ممنوعات میں آ جاتا ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ٹچ کرنے کی وہ صورت ہے کہ جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ تو تیسری چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور وہ بہت اہم ہے، وہ ہے خلوت۔ یعنی میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لوں، سمرائز، ہم نے پہلے بات کی، پہلی مقدمہ آپ نے بات کی تھی غض بصر کا، جس کے بارے میں شریعت نے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، آپ نے دیکھنا نہیں ہے، اور غض بصر میں آپ نے فرمایا کہ بالکل بند کرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی نظر نہ ہو جس سے آپ کسی کا معائنہ پراپر کر رہے ہو یا آپ کے نزدیک اس کا پورا فگر نظر آ رہا ہو۔ خد و خال کا جائزہ لیں، تنکھیوں سے تو انسان کے تھوڑا بہت فگر تو آ جاتا ہے، انسان نظر جھکا کے بھی چل رہا ہے، اس کو یہ پتہ چل رہا ہے ایک فگر ہے، خاتون ہے، تھوڑا بہت کپڑوں کا بھی احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری چیز ہم نے بات کی یہاں پہ کہ لمس کے بارے میں، ٹچ کرنا، اس میں بھی آپ نے لمس کے بارے میں کہا کہ صرف ٹچ کرنے کے بارے میں ہی مانا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنی طرف سے قیود نہیں لگانی چاہیے، یعنی ایک مطلقاً حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلقاً طور پہ آپ نے اسے منع فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ نہیں تھا۔ اور اب ہم تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ یعنی عورت کے ساتھ خلوت، یہ بنیادی تیسری آپ کے بقول یہ مقدمہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد عورت تنہائی میں مت بیٹھے، الا مع ذی محرم، لیکن کوئی محرم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جتنی کورٹ میرجز ہوتی ہیں، لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، ان میں سے آپ اکثر کیسز میں آپ دیکھیں گے کوئی ٹیوٹر ہے گھر آ کے پڑھا رہا ہے بچی کو، ٹھیک ہے، اب وہ 1 سال 2 سال والدین نے کہا کہ جو استاد ہے ٹھیک ہے، وہ اکیلے کمرے میں اس کو ساتھ بٹھا دیا، اب بعد میں والدین جو روتے پیٹتے رہتے ہیں، ٹھیک، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹھیک۔ تو جب بھی مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے، جیسے کہ ایک اور روایت میں تیسرا ان کے ساتھ کون ہوگا؟ شیطان، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ اب یونیورسٹی میں بھی کسی جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی باغ میں یا کسی یا پارک میں بیٹھے ہیں یا کسی جھاڑی کے نیچے، وہ بھلے اسائنمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہ ان کی تنہائی جو ہے وہ ان کو غلطی کی طرف نہ لے جائے۔ اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں کہ جی پڑھائی کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ لازمی ذریعہ بنتی ہے، اس میں کوئی ایسی قیود لگانے کی تحدید بھی نہیں۔ کوئی بندہ نیکی کے لیے بھی ایون بیٹھ جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے، کوئی بندہ کہ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے ٹیوٹر، اس سے بھی تو عموماً یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کہ بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کام کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، جب آپ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں کہ وہ اسائنمنٹ حل کر رہے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا دور جا کے دوبارہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آوازیں پست ہو گئی ہیں، وہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، شکایتیں شروع ہو رہی ہیں، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں۔ تو اس لیے جو ہے نا اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو غالب طور پہ برائی کی طرف جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان کو کنڈیشنل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خلوت کو بھی کنڈیشنل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک۔ یعنی اس میں کوئی اصل ہمارا یعنی مدعا پورا یہ ہے کہ اس کے اندر کنڈیشنز اپنی طرف سے لگانا جو غامدی صاحب نے لگائیں، ان کی کوئی ہمیں ایویڈنسز شریعت سے نہیں ملتے، شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے، بلکہ ہمیں تو اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے، میں تو کہتا ہوں اس کی وجہ، کیونکہ خلوت سے مراد صرف فزیکل نہیں ہے،
اگر ورچوئل خلوت بھی جو ہے نا آج کل کا نیا دور بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے چیٹنگ کرنا، آپ مطلب چیٹ کر رہے ہیں آپ میسنجر کے اوپر، واٹس ایپ پہ، تو غالب طور پہ یہ بھی خلوت کی ایک قسم ہے جو آپ کو غالب طور پہ وہاں لے کے جا سکتی ہے۔ ہاں باقی ہم یہ بات، یہ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ فزیکل خلوت کے برابر کی نہیں ہے یہ خلوت، ممانعت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ فزیکلی موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ ایڈلٹری میں، بدکاری میں پڑ سکتے ہیں، خلوت و تنہائی میں۔ ورچولی آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے ممانعت میں اس درجے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے بات ہر جگہ پہ کی ہے کہ نظر میں فرق کریں گے، لمس میں فرق کریں گے، ٹھیک ہے، خلوت میں ہم فرق کریں گے، لیکن ہم کہیں گے ہیں ممانعت دونوں کی ممانعت ہے، اور مقصود شریعت کا احتیاط بچنا ہے اس سے۔ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں، وہ بھی مخصوص سرکمسٹانسز ہیں، اور اس کے بارے میں بھی شریعت میں وضاحت موجود ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کے یہ الفاظ ہیں کہ اس آدمی نے اللہ کے وسلم سے یہ کہا، ان امراتی خرجت حاجہ، کہ میری جو مسز ہیں، وائف ہیں، وہ حج کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ اب حج ظاہری بات ہے کہ ایک دینی سفر ہے، اس سے بڑا کیا مقدس سفر ہوگا۔ اور ان صاحب نے یہ کہا کہ فلاں غزوے میں میرا نام لکھا گیا، مطلب جہاد کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ان تلک فحج مع امراتک، مطلب جہاد کو چھوڑو، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، ٹھیک ہے، مطلب ابھی ان کے لیے حج فرض نہیں ہوگا، یا انہوں نے اپنا حج کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو زیادہ اہمیت دی کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، جہاد کے اوپر ان کے حج کو زیادہ اہمیت دی، یا ان کے ساتھ رہنے کو زیادہ اہمیت دی۔ ایسے ہی نا، جیسے آپ اپنے مسز کے ساتھ مارکیٹ میں گئے، اب اتنے میں جو ہے وہ اب آپ اور وہ کسی شاپ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک اکیلا دکاندار ہے، اتنے میں اذان کی آواز ہوتی ہے، اب بجائے اس کے کہ اس کو آپ وہاں پہ چھوڑیں اور آپ نماز پڑھنے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب شریعت نے ان چیزوں کو بیلنس کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہمیں ان کو اپنے ماڈرن سینیریوز کے اندر ان چیزوں کو شریعت نے جہاد جیسے عمل پر یعنی خلوت کو برداشت نہیں کیا، جہاد کو چھوڑنا برداشت، اس کو مؤخر کر دو، لیکن یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ چلو، اس کو اکیلے سفر نہ کرنے دو۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں، صحیح بخاری میں، بعض اوقات یہ خلوت گھر میں بھی ہو جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں میں بھی ہو جاتی ہے جو آپ کے نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر داخل ہونے سے بچو، مطلب جب وہ اکیلے میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، تو گھر میں مت داخل ہو، چاہے تم ان کے کوئی ریلیٹیوز ہو، رشتہ دار ہو، دور پار کے رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں، یا محرم نہیں ہو، تو گھر میں مت داخل ہو اگر گھر میں اکیلی عورتیں ہیں یا ایک عورت ہے۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ افرأیت الحم، تو اگر تو دیور ہے تو وہ اگر چلا جائے، اس گھر میں اس کی بھابھی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چلا جائے تو ہاں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الحم والموت ہے، دیور تو موت ہے، مطلب تنہائی جو ہے وہ دیور اور بھابھی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی، اور اس کو موت کا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو چاہے رشتہ داری ہی کیوں نہ موجود ہو، یہاں تو وہ شادی شدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، خاتون جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہے، اور دیور بھی ہو سکتا ہے شادی شدہ ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رستہ روکا ہے۔ بات پھر وہی ہے، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رستوں کو روک رہے ہیں جو رستے جو ہے وہ ذریعہ مقدمات جو کازز ہیں جو لے کے جا رہے ہیں۔ تو خلوت ایک کاز بنتی ہے، محض خلوت جو ہے، محض تنہائی جو ایک وجہ بن جاتی ہے۔ چوتھی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ ایک روایت کے اندر ایک بستر میں ایک ساتھ سونا، چاہے دو میلز کا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپوزٹ جینڈر ہو تبھی، یا چاہے دو فیمیلز کا ہو، اکٹھا ایک بستر میں ایک لحاف میں سونا۔ اسی طرح سے ایک دونوں میلز کا یا دونوں فیمیلز کا ایک دوسرے کے عورا کے اوپر، سطر کے اوپر نظر ڈالنا، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سیم جینڈر ہے یار کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ لباس تبدیل کر لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، مرد کے عورا کی طرف مت دیکھے، یعنی عورت کا عورا تو ایسے ہی دیکھنا اس کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے، سطر، تو مرد کی سطر کو بھی نہ دیکھے، ٹھیک، اور ولل مرا الا عورت المرا، عورت کا سطر نہ دیکھے، ان دونوں کے اندر حیا قائم رہنی چاہیے، چاہے سیم جینڈر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ظاہری بات ہے، آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں جناح کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ میدان یہی ہے، ہوموسیکشوالٹی ایک بہت بڑا، اگر ہوموسیکشوالٹی نہ بھی ہو
اچھا یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی ہومو سیکشولیٹی بیسکلی نہ ہو، اور یہ کم ہے ظاہر ہے اگر ہم اپنے ایسٹرن کلچر میں دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں ہومو سیکشولیٹی کم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں دیکھا، آپ نے ایون سیم جینڈر کے بارے میں حکم دے دیا، تو آبویسلی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں تو بالاولیٰ ہمیں اس پہ رکنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے نا کہ انسان کی جو انسٹنکٹس ہیں، اس کے جو ڈرائیوز ہیں، ان میں سب سے جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں قوی جبلت، اسٹرانگ جو ہے سیکشول ڈرائیو، بالکل ٹھیک۔ اس لیے فرائڈ کہا جاتا ہے کہ جی جو 20ویں صدی کا سب سے زیادہ کوٹ کیا جانے والا سائیکالوجسٹ ہے، کیونکہ اس کی ساری تھیری جو ہے اس نقطۂ نظر کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ولا یفطر الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں دونوں جو ہے وہ ایک لحاف میں نہ سوئیں، مت سوئیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ولا تفضی المرأة الی المرأة فی ثوب واحد، دو عورتیں جو ہے وہ ایک لحاف میں مت سوئیں، ٹھیک ہوتا ہے جیسے شادیوں کے موقع پہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد لگا دی، ٹھیک ہے، عمر کی ایک خاص لمٹ ہے، اس کے بعد کہا کہ آپ ان کے بستر جو ہے وہ کیا کرو، ہاں ماں باپ اپنے سے بھی علیحدہ کر دیں، آپس میں بھی علیحدہ کر دیں۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے سختی کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے 10 سال کی عمر میں ان کے بستر علیحدہ کر دو، کہ بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹوں کا لیٹ جانا بڑا عام ہے، والد کے ساتھ بیٹی کا لیٹ جانا، اور اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی بندہ اس پر بات بھی کرتا ہے تو ہم اس کو بڑا ایک کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور اس کو بڑا اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں باپ کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے یا بیٹی کے دل میں۔ تو کیا یہ حدیث وہ اس سچویشن پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹی یا ماں اور بیٹے کے درمیان بھی ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یا ان کے ہاں وسعت ہے وہ لیٹ سکتے ہیں اکٹھے ایک ہی بستر پہ سو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا نا کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو، تو والدین کو یہ بھی کہا کہ اپنے سے بھی علیحدہ کرو، آپس میں بھی اور اپنے سے بھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں وہی بات جو پہلے بھی آئی ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ اب بیٹی کو ساتھ لگا کے باپ نے پیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر، اتنا غلو بھی نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ سونا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مطلب جو آداب ہیں نا، ظاہری بات ہے کچھ لمیٹیشنز ہیں نا، یہاں تک انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز نہیں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ کسی کے دل میں کیا خیال آتا ہے، اٹس irrelevant۔ اور بعضوں کا دوسری بات میرے خیال میں یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو obviously بندہ اپنے مائنڈ میں نہیں ہوتا، بعضوں کا خواب کوئی ایسا آ جاتا ہے، یہ انسان اپنی باڈی کی موومنٹس ایسے کرتا ہے جو کہ کیونکہ بیوی کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ عام طور پہ اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے، بے دہانی میں کچھ کر سکتا ہے، کچھ کر جاتا ہے جو بیٹی ساتھ لیٹی ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ اور کئی ایسے کیسز ہم نے دیکھنے کو بھی ملے ریئل لائف میں، ہمیں باپ نے غلطی سے کچھ ایسی حرکت کر دی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹی وہ بعد میں انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، خجالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خود اپنے اندر جو ہے وہ افسوس محسوس کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم دوسرے سوال کے اوپر آتے ہیں، غامدی صاحب کے ایک سوال، اور میرا خیال ہے یہ بڑا علمی ایک مسئلہ بھی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے، اس کی ذرا وضاحت ہمیں مطلوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں سد الذریعہ ممنوع ہیں، یعنی کیونکہ وہ کسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں، برائی کی طرف، وہی حالی ہم بات کر رہے تھے، ہو سکتا کوئی مقدمہ ہے، بذات خود تو وہ حرام نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ ایک برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ حرام ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم مثال لیں، کیا یعنی یہ جو لمس ہے یا نظر ہے، یہ سب چیزیں جن کو جیسے کہ حدیث میں غامدی صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جی شہوت ایک ضروری ہے، شہوت نہ ہو تو obviously، تو کیا سد الذریعہ جو چیزیں ہیں یہ کیا شرعن میں ممنوع نہیں ہوتی؟ ان کے بارے میں کیا شریعت ہمیں بتاتی، یعنی ان کے پیچھے کیا اس کی بیسس کیا ہے، اس کے بارے میں کیا پرنسپل ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ پرنسپل حقیقت میں ہے کیا؟ بیسیکلی دیکھیں، سد و ذرائع ہمارے یہاں اصول فقہ ایک پورا فن ہے جس کو مدون کیا گیا، اس کا ایک پرنسپل ہے، اس کا ایک ٹاپک ہے سد الذرائع، بلاکیج آف مینس، یعنی ان ذرائع کو روکنا کہ جو آپ کو حرام، معصیت، اللہ کی نافرمانی یا گناہ کی طرف یا شر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سدًا للذریعہ جو چیزیں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں جنہیں فقہا نے کہا ہے، یعنی فقہا جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شر کا ذریعہ بن رہی ہیں، یعنی اجتہاد ہے، یہ پرسنل انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ شر کا ذریعہ بنتی ہیں غالب طور پہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سدًا للذریعہ منع ہے۔ جیسے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی رستے میں گڑھا کھودنا جو ہے یہ سدًا للذریعہ منع ہے، کیونکہ
اموات ہو جائیں گی، کوئی بچہ جو ہے وہ گڑھے کے اندر گر جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جن چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا، جن کی ممانعت قرآن میں آ گئی، سنت میں آ گئی، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہو کہ وہ راستہ بن رہی ہوں کسی بڑے حرام کی طرف لے کے جانے کا، تو ان کو ہم سدًا لذریعہ ممنوع نہیں کہتے. جیسے پہلے ہم نے جو بات کی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وہ بحث سد لذریعہ کی بحث، وہ سد لذریعہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ نظر نہیں ڈالنی غیر محرم عورت کے اوپر، یہ سد لذریعہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قبیل غیری. یعنی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک جسے قبیل عینی کہتے ہیں، ایک جسے قبیل غیری. کبھی کا مطلب ہے برا، یعنی وہ بری چیز جو بے عینی ہی بری ہے. اس لیے میں کہہ رہا حرام لذاتی ہی بھی، حرام لغیری، ہاں حرام لذاتی، حرام لغیری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ چیز ہے جو قبیل غیری ہے، خود بری نہیں ہے لیکن اپنے غیر کی وجہ سے بری ہوگی. جیسے جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، معمور بھی جو چیزیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک حسن لذاتی، ایک حسن لغیری. ایک وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا وہ بذاتی اس کے اندر حسن ہے. ٹھیک. جیسے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، صدقہ بذاتی اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے. ٹھیک. لیکن ایک چیز ہے حسن لغیری، خود اچھی نہیں ہے لیکن کسی دوسرے آبجیکٹیو کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا. وہ جیسے جہاد ہے، اب مارنا، قتل کرنا ظاہری بات ہے، کون کہتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں، لیکن اس سے جو آبجیکٹیو حاصل ہو رہا ہے، جسٹس، انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عدل کا نظام قائم ہو رہا ہے، ظلم ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کہا گیا یہ حسن لغیری. اسی طرح سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، قبیل ذاتی، قبیل غیری. ٹھیک ہے. تو زنا کیا ہے؟ یہ قبیل ذاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بذات خود اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، برائی موجود ہے. لیکن بد نظری کیا ہے؟ کہ دوسری کی طرف اوپر جو ہے وہ بری نظر ڈالنا. ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ قبیل غیری ہے. کیونکہ ویسے اپنی ذات میں لوگ یہی کہیں گے نا کہ دوسری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھنا تو بری چیز نہیں ہے نا، لیکن یہ غیر کی وجہ سے بری ہے. یعنی ایک ایسا وصف آ گیا، ایک ایسی اس کے اندر کیریکٹرسٹک آ گئی جس کی وجہ سے اس نے اس کو برا کر دیا. نہیں، یہ ایک ایسی چیز تک آپ کو پہنچاتی ہے، یعنی اس کے کانسیکوینسز جو نکلنے والے ہیں، اپنے نتائج اور جو ریزلٹس ہیں ان کے اعتبار سے، چونکہ یہ ایک بری چیز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ قبیل لذاتی اور قبیل غیری کی بحث ہے. اس کو صد ذرائع کی بحث بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ کہنا کہ شریعت کے اندر جو ہے یہ چیز، جو کہ یہ ہماری جیسے بات ہوئی پہلے کہ جی چونکہ شریعت نے یہ سب چیزیں مقدمات ہیں اور یہ سد الذریعہ حرام ہے، بذات خود حرام نہیں ہے، یہ اس بحث میں لے جا کے اس چیز کو ہم یہ بات کریں. اور میرے خیال ہے پھر اس کے اندر چونکہ وہی بات آپ نے جیسے کہ یہ فقہا کی بحث ہے. اگر غامدی صاحب اگر اپنی ایک اوپینین کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سد الذریعہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کہیں گے جی یہ حرام جو ہے، یعنی کچھ اسپیکٹس میں ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ ایسے نہیں ہے. کوئی بندہ اس کو کہے گا نہیں یہ سد الذریعہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں برائی کی طرف لے کے جاتی. غامدی صاحب کہیں گے برائی کی طرف لے کے جاتی، تو پھر یہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے گا. اصل میں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دیکھیں سد و ذرائع کی بحث وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے ٹچ نہیں کیا. جیسے ہم نے کہا کہ ورچوئل جو خلوت ہے، ورچوئل خلوت کو قرآن و سنت نے ٹچ نہیں کیا. اب اس کو آپ کہیں گے کہ اگر آج فقہائی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سدًا لذریعہ ممنوع ہے. لیکن فزیکل جو خلوت ہے وہ تو شریعت نے منع کر دیا، وہ سدًا لذریعہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہاں، وہ قبیل عینی ہے یا قبیل غیری ہے، اس کو شرع نے منع کر دیا. جس سے فقہا نے منع کیا وہ سد و ذرائع کی بحث ہے، جس سے شرع نے، لیجسلیٹر نے منع کر دیا وہ سد و ذرائع کی بحث ہے. فقہا نے بحث کی، پھر ظاہر ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی بھی آتی ہے، اس میں ایک بندہ اور وہ ٹائم کے حساب سے چینج بھی ہو جاتا ہے. ایک دن آج اگر وہ درست آپ سمجھتے ہیں سد الذریعہ کی وجہ سے ایک چیز درست نہیں ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ درست بھی ہو جائے. لیکن شریعت کا چونکہ وہی بات ہے کہ وہ ایک ریگولر ہے اور منضبط ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ قانون ہمیشہ وہ جاری رہے گا. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو سامعین، آج کی ہماری پہلی ایپیسوڈ روایت اور جدیدیت، اس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈز کے اندر مزید غامدی صاحب اور اس طریقے سے مختلف لوگوں کے افکار اور نظریات پر بات کریں گے. تو ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارے یوٹیوب چینل محدث میڈیا کو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک بھی کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.